الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وسید المرسلین امام المتقین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ سورہ مریم اور وہ ایک آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت تو پہلا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اللہ دے نبی اور رسول آئے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے سجدے کردے سی، روندے سی، نماز پڑھ لی سی۔ بعد بڑی جڑیاں نسل آئیاں انہوں نے نماز نو ضائع کر دیتا اور نماز نو ضائع کرنے کے نتیجے پھر یہ ہویا بھی وہ بے لگام ہو گئے، اپنی خواہشات دے پیچھے لگ گئے، جو جی چاہا کرنے لگ پائے، من مانیاں، کوئی لگام نہ رہی۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ لوگ جہنم جان گے، وہ دا بالن بن گئے۔ ہوں اگر کیا جائے نا کہ نماز جڑا شخص نہیں پڑھتا مسلمانوں دا رہبر، انہوں دا لیڈر، انہوں دا صدر، انہوں دا ممبر بن دے اہل نہیں کہ مسلمانوں کو حیرانی ہوتی بھی نماز دا نہ کی تعلق، حالانکہ قرآن مجید دی اس آیت نے نشاندہی کر دیتی بس جدوں نماز کوئی نسل چھڑ جاندی نا پھر دین دی جڑ کٹی جاندی ہے، سکنا شروع ہو جاتا درخت۔ دین دی بنیاد نماز ہے، اس تو جن نے اللہ دے رسول اور نبی ایک بھی ایسا نہیں جدی شریعت اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ دا حکم نے نماز نو ٹھیک طریقے نال ادا کرو۔ در کفے مسلم مثال خنجر است قاتل فحشاء و بغی و منکر۔ اقبال آندے جس طرح پنجا نا اس طرح مسلمان دے ہاتھ نماز جڑی ہے خنجر دی طرح اور بے حیائی اور بدکاری نو قتل کرنے والی۔ آدمی دے جڑے گناہ نہیں آؤندے اگر کدی پھسلیا بھی اگلی نماز نے انہیں شرم دلاؤنی، میں نالے اللہ دے سامنے حاضری دینا، نالے گناہ کرو، معافی منگوں گا، توبہ کروں گا۔ اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا صلوات الخمس والجمعۃ الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، ایک نماز تے دوسری نماز یہ درمیان اور ایک جمعے تو دوسرے جمعے دے درمیان جنیاں غلطیاں انسان کو ہوندیاں اے نمازاں اور جڑے نا جمعے اے ربڑ ہے، بالکل انہوں مٹا دیں دے ما لم تغشل کبائر، بشرطے کہ بندہ کبیرے گناہ نہ کرے۔ اس شرط نو عام طور سے لوگ بھلا دیں پر کبیرے کرنے والے نو نماز اور جمعہ کچھ فائدہ نہیں دے۔ وڈے وڈے گناہ جنہاں تو اللہ نے منع کیتا، جنہاں دی سزا جہنم ہے، جنہاں تے اللہ نے آکھیا میرا غضب اور لعنت ہے، انہاں نے فائدہ نہیں دے چھوٹے، کیونکہ مومن جڑا اللہ تعالیٰ نے مندا وڈے گناہ تے جاندا ہی نہیں، بالکل کمزاری ہے۔ جویں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤ دے منافق یہ سمجھدا کہ گناہ کی ہے نک سے مکھی بیٹھی اٹھاتی، وہ دے نزدیک گناہ کوئی شے نہیں، معمولی سمجھ، مگر مومن ہر ویس طرح کام دا جویں پہاڑ ہے میرے سے ڈگن والا ایک گناہ ہو گیا، ہن میں اللہ کے سامنے کی جواب دوں؟ تو نماز قاتل فحشاء و بغی و منکر۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ دے جس طرح سپی چ موتی ہوندا نا، لا الہ باشد صدف گوہر نماز، لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ایک سپی ہے اور وہ موتی کہڑا؟ نماز۔ نماز اگر کلمے چو نہیں جمدی تو جس طرح وہ سپی بیکار نا اتنا ہی یہ کلمہ بھی بیکار ہے۔ نماز سے چاہیے نا اس کلمے چ ظاہر ہوئے وہ اندر اللہ دی یعنی محبت اور شوق پیدا ہو جائے کہ جنہوں آندا لا الہ الا اللہ، میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی مسجود نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، میں نے صرف ایک کیا جدا راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ جو نماز پر بھی نہ آئے پھر کی لا الہ باشد صدف گوہر نماز، قلب مسلم را حج اصغر نماز۔ جی آپ مکے جا کے حج کر لیا فرمایا ادھا مسجد سے آ کے، اور واقعی اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا مسجد اللہ دے گھراں چ گھر ہے، وہ بیت اللہ وڈا ہے، یہ وہ برانچ بیوت اللہ، اللہ دے گھر ہے، جڑا وضو کر کے آؤندا ہر قدم تے ایک ایک نیکی، ایک درجہ بلند، ایک ایک گناہ معاف۔ تو حج ہی ہے بندے دا۔ نماز امت چھڈ بینی اور سارے تے بھی جڑی قیامت آئی وہ دا آغاز نماز تو ہے۔ نماز جڑی دی بقدری شروع ہو گئی، جس دور دا میں نوحہ پڑھ رہا نا کہ مسلمانوں سے اسے قیامت برپا ہو رہی تھی، جس پروں فرزند رسول نو نکلنا پیا میدان اپنی بھیناں اور بچے لے کے،
بھی بالکل پٹڑی بدل گئی ہے، یہ رستہ نہیں رہا جڑا اللہ دے رسول دسیا سی، یہ تو کام خراب ہے۔ ورنہ ہر بندہ بڑے بڑے محب اہل بیت مینوں پوچھتے ہیں کہ امام حسین یار بچے اور عورتوں کیوں رہ گیا؟ یقین جانو اگر وہ بچے اور عورتیں نہ ہوندیاں تو حجت تمام نہ ہوں، بالکل کچھ بھی نہیں سی بننا۔ حکومت نے پروپیگنڈا کر دینا سی، ایک آدمی یار فتنہ پیدا کرنا چاہتا سی، باغی سی، انہوں قتل کر۔ مگر جدوں بچے جانتے بھی ظلم، عورتوں تک بھی ظلم، پھر مسلمانوں کی اکھاں کھلیاں۔ اور ایک عالم دین میں کہہ رہا بعد کوئی ہلچل ہوئی مکہ مدینہ کوفہ بصرہ کتے انہوں چین نصیب نہیں رہا۔ مسلمان جڑے سے وہ جانتے تھے کہ امام حسین کی یہ بچیاں کہڑیاں، سب جگہ قیامت برپا ہو۔ بہت برا حال ہویا۔ اور جویں مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے جڑا 90 سال بعد 132 یہاں دیاں قبراں تک پٹ کے لوگوں نے مڑ کے ہڈیاں ساریاں یہاں خلیفیاں دیاں، وہ تہاڈا کی خیال ہے؟ دوسرے مسلم خراسانی دی تحریک حضرت امام حسین دے خون دے قطرے جڑے ملے سی نا مٹی، انہوں نے امت نو جگا دتا۔ یہ رسول اللہ دا بچہ اس مظلومی ماریا گیا۔ اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا سلام لکھا وہ بہت پیاری بات کی، نچوڑ کر دیتا، اس شہید بلا شاہ گرگوں کبا۔ گرگوں کبا آخیا کہ جڑا کبا سی کرتا نیزیاں تے تلواراں دے زخم نہ جویں پھل بوٹے بنے ہوندے نا کرتے دے، اس طرح وہ کبا جڑی سی وہ خون دے نال بوٹے بوٹے۔ اس شہید بلا شاہ گرگوں کبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے وطنوں دور اجاڑ دے اندر جتھے 3 لاگے آبادیاں سی، اور امام نے کیا مینوں انہاں کسے تو اتر لین دیو، اور نے کیا میں بے بس، میں حکم آیا ایسی جگہ تو اتار جتھے نہ پانی ہوئے نہ سایہ ہو، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک کی مصیبت اسلام تے آئی، اور سارے تو بڑی مصیبت جہے نتیجے چگے انہوں نے دین بدلنا شروع کیتا، وہ جہے بارے العلم شامخ فی سار الحق کے الاباء والمشائخ، یہ بھی کتاب لوگوں عام نہیں ملتی۔ یمن عالم سی 2 صدیاں پہلا 1108 ہجری فوت، مکے آ گئے۔ پھر یمن چی مناظرے، مکے چی مناظرے۔ حق کیا ہے اور کتاب دا نہ ہی رکھا کہ میں جھنڈا بلند کردا کہ نہ باپ دادے نو مننا نہ استاداں نو مننا، جو حق ہے وہ کہنا۔ حضرت علامہ البانی جیسے لوگ شوکانی ہیں، مقبلی جیسا جمنا کو سالے مقبلی نے جو لیکچر یا کمال کر دی، اور یہ سمجھا صفحے تے 238 اور جو کہ حضرت معاویہ کے بارے کیا انہوں کی کہنا، آندا خیر ہو گئی یار وَتَرَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْكِمُونَ عَلَى عَلِيٍّ قِتَالَ الْبُغَاة، جڑا ٹوٹ پونجیا اٹھدا نا علی نے یار کی کیتا ہے، بی بی عائشہ نے جنگ کی ہے، طلحہ زبیر نے قتل کیتا ہے، فلاں جنگ کی، جنگاں تے تبصرے چلی یا کردا رہا اور کردا رہا۔ یحسنون لمن سن لانا اور المنابر فی جميع جوامع المسلمین منذ وقت الى وقت عمر بن عبد العزیز اللہ اکبر اربعۃ الراشدین رضی اللہ عنہ عنہ۔ ہاں جو جس آدمی نے ممبراں تے مسلمانوں دے جمعے دے خطبے اور عید دے خطبے علی تے لعنت کرنو سنت قرار دیتا، اور سپین تو لے کے سندھ تک علی تے لعنت ہوئے، خطیب جمعہ پڑھاوے یا عید کا خطبہ دے کیا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، تے مسلمان بیچارے بیٹھے رہن۔ آدھا وہ جس شخص نے ایک کیتا علی تے اعتراض کر دے، اگر جنہیں سنت بناتا اور ممبراں تے ہوندا رہا، اپنے وہ زمانے تو لے کے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے، عمر بن عبدالعزیز نے آخیا اللہ اکبر اربعۃ الراشدین، یہ واقعی پاویں بنو امیہ جو مگر پہلے 4 خلیفہ دے نال رل گیا، یہ خلیفہ راشد ہویا، انہیں صحیح کم کیتا، اللہ اتنے بھی راضی ہو جائے۔ ما انا سب علین فوق المنابر وجعل سنہ تصور اندولدان، ایک ہی فکرہ بڑا اتنے کتاباں لکھیاں جا آندا کچھ گناہ انہوں نے کیتا ہوندا معاویہ نے علی تے لعنت اور انہوں سنت قرار دے دینا جمعہ اور عید دے خطبے تصور اندولدان، یہ ہوندیاں ہویا اور سارے گناہ جڑے نا بالکل معمولی، اور سارے قتل غاز کچھ بھی نہیں، ایڈا ظلم کہ جدی تلوار نہ اسلام پھیلیا سی، جہدے بارے شاعرہ نے کیا اگر مکے چ ابو طالب دا باپ نہ ہوندا علی دا اور مدینے علی نہ ہوندا تو اسلام کتنے کھڑا ہوندا؟ اتنے باپ کھڑا رہا، وہ اسلام دے آگ نہیں ہے رفٹ وکھرا، مگر کسی مسلمان نے شبہ اور شک نہیں کہ جنہ ساتھ ہونے دیتا اور حضور دے پیچھے کھڑا رہا، وہ زندگی کسی بندے نے حضور نو انگل نہیں لائی، اور بعد علی نے جڑ کیڑا مار کا جب علی نے جھنڈا نہیں چکیا اس بندے تے خدا دے تے لعنت، لعن اللہ علی ومن
من حب جڑا علی اور جڑے وہ محبت رکھتے اس تو ہی لوگ جڑے سی بیچارے کہن یار وہ جن اسلام کی آ خدمات سر انجام دی وہ لعنت اور جڑے مکہ فتح ہونے تک اسلام دے دشمن سی اور جھنڈا لے کے مقابلے حضور سے آتے سی اور صرف اتنے معافی ملی حضرت عثمان دے خون کا ٹونگ رچا کے تخت پہ بہ گئے مہاجر انصار سارے صحاب صاحب کر دیا صحاب تو بیٹھے رہ گئے منہ تکتے رہ گئے ایک آدمی طریق جنہوں معافی ملی سی مکے سے وہ تخت پہ آ گیا اور گاہ اپنی نسل ہی بنا دیتا کہ علی دے ویر پہ گیا پہ وہ کیوں اسلام کی مدد کرتا رہے حالانکہ علی کو چھوٹی جی شاید اب میں دو چار روایتیں جڑیاں ایمان تازہ کرنی سناؤنیاں بیا یہاں سے پرویزی ہو جاؤ کہ حدیث کوئی شاید یہ سب دریا برد کرو کچھ نہیں نہ ابو بکر سی کوئی نہ عمر یہ سارا قصہ سارا ایویں ہے تو یہاں کتاباں منیاں تو کڈ کے دسو یہاں کوئی خامی ہے جڑی گلاں میں سناؤنا ضعیف ہے کمزور ہے اور اگر نہیں تو تسی کیوں 1400 سال ہو کے مر مک گئے اج بھی تسی انہاں دا دفاع کر دے انہاں دے خوشامدی اور چوری چک دے وہ ایک نسل ہے بالکل جنہوں نے شورش کشمیریاں دا سوچا ہوں اسی قوم کے وارث میں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا تسی انہاں دی اولاد کہ انہاں انج شہید کیتا تسی انہاں قاتلاں دا دفاع کر دے ممبراں تے انہاں دی شانہ بیان کر دے حالانکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا المستدرک علی السیئین فی الحدیث اور یہ سمجھو تیسری جلد دا 149 ہے دے ہوں گے یارو سانو اپنے ایمان دی فکر نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فلو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دونوں پیر جوڑ کے کھڑا رہے فصلی اللہ علیہ وسلم عمر پر نمازاں پڑھے تو عمر پر روزے رکھے وہ مبغض اللہ اہل بیت محمد تے رسول اللہ دے خاندان اہل بیت دا دشمن ہوئے دل چو دے کینہ بغض ہوئے دخل النار جہنم جانا اس بندے خدا دے نے انہوں کی نماز اور مکے روزے رکھنا ملنا 149 تیسری جی امام بھی آدھے صحیح ہے تو تھلے امام ذہبی بھی آدھا صحیح اللہ دا رسول آدھا مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان کھڑو کے پیر جوڑ کے تھی ساری عمر نمازاں پڑھو کہ روزے رکھ دے رہو تے آل محمد نہ بغض رکھو تھی اور آل محمد کو چھپے رہ گئے اللہ دے رسول نے کو لکے رہن دیتے پہ کون ہے ساری دنیا نے ویکھیا اب جدوں یہودی آئے نجران دے رسول اللہ نے بحث مناظرہ آیا سورت آل عمران کٹ کے ویکھو اخیر گل اتنے ہوئی اللہ نے اپنے نبی نوں دسیا کہ وچوں منظر جنہوں نبی مگر اتنوں اپنی قوم کی خاطر نہ کری جانے اس سے انہوں کا علاج ہے بے بھی اپنے آپ اپنی قوم دے پیشوا دے پیر راہب اور درویش لوگ ہے عام مولویاں نہیں یہاں دعوت جب تھی اپنے بچے لے آؤ تو اپنی عورتاں کہ آپ بھی آ جاؤ تو میں بھی اپنا آپ جڑے ہے لے کے اپنے بچے عورتاں میدان سے آ جائیں بد دعا کریں مباہلا جڑا فریق جھوٹا تے خدا دا عذاب آ جائے قصبہ جب آیت حضور علیہ السلام نے سنائی اور بلایا اس وے یہ دسن لی کہ پیغمبر نو اپنی گل ذرا شبہ نہیں اجے موقع کوئی نہیں آیا نہ وہ گئے نہ اپنے بچے لے آئے نہ انہوں نے منظوری دیتی مگر حضور پاک علیہ السلام نے علی سدیا فاطمہ سدی حسن سدیا حسین کا رکھے اللہ ماحول علی اے آ میرے اصلی میں انہوں لایا کہ اگر میں جھوٹا ہے تو میں اور میرے بچے ہلاک ہو جائے انہوں نے شکلاں دیکھ کے آخیا بھی سویرے حضور دساں گے وقت لیا تو آپس کیا لگا یار پتا تمہیں کہ رسول ہوئی ہے جڑا ہونا صرف اپنے لالچاں بدلے تو اپنی گدیاں نے سی نہیں منتے یہ بد دعا نہ آئے جداں بھی جان چھڑائی جاتی سویرے ہی آخیا اللہ دے رسول بد دعا نہیں کرنی سارے نہ معاہدہ کر لو جنہ دے خراج دے جائیں گے اسی لگان دے جائیں گے معاہدہ نہیں اتنے امام مکشری تفسیر کشاف لکھ رہے یار آلے کس آبا جڑے رسول اللہ دے بچے یہاں کی ایڈو وڈی شان امت نے کی ویکھنی دو دن جدو کفار نہ مقابلہ سی بد دعا سی کہ جڑا فریق جھوٹا تے غضب ہو جائے اس دن کون آئے سی نا اس تو فرمایا جڑا رکن دے درمیان اور مقام ابراہیم کھڑا رہے تو نمازاں پڑھے تو روزے رکھے مگر بغض ہوئے بغض دل چاپے پتہ لگ جاتا کہ اللہ تھوڑی دیر لوگ بہانے بنو نہیں اسی بغض پچھوں نکل آؤں پھر علی دے خلاف ہو جان گے حسین دے خلاف ہو جان گے آپ پہ گند نکل آؤں بہ نہیں یہاں دے سینے صاف کوئی نہیں پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے فرمایا صحیح مسلم یعنی ایک بندے نو کفر اور ایمان دا معیار سوٹی بنا جے امت ویکھنا نا کیڑا مومن ہے کیڑا منافق ادھری ایتے لا دیو آپ پہ پتہ لگ
ایسا ہی مسلم دے پہلی جلد کتاب الایمان ہے، اور اس کتاب الایمان کی باب الدلیل علی ان حب الانصار والین رضی اللہ من الایمان وعلاماتی وبغض من علامات النفاق۔ چیپٹر یہ ہے کہ انصار نال محبت یہ بھی مومن ہون دی نشانی، مدینے والے انہوں نے بغض منافق ہون دی۔ اور علی یہ فرمایا کڈی وڈی گل ہے، فرمایا قال علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ، اس خدا دی قسم ہے جن نے دانے نو پھاڑیا، دانا پھٹدا پھر پودا نکلا وچوں، وبارہ نسم، اور جن نے جانا پیدا کی، پودے اگاوندا جانا پیدا کر، اس اللہ دی قسم ہے انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، اللہ دے پاک نبی امی نے مینوں یہ تاکید کی تھی، دستا سی اس امت ویکھنے ہوئے نا کھڑے کڑے کھوٹے، اللہ یحبنی الا مومن، کہ میرے نال محبت نہ کرو گا سوائے مومن، مومن جڑا ہوگا اور میرے نال محبت علی نہ کرو گا ولا یبغضنی الا منافق، اور جو تیرے نہ بغض کرو گا نہ پڑھے کلمہ جو مرضی کردا پھرے منافق ہے۔ جب یہ قیامت دیکھی تھی کہ سال بن سعد ساجی رضی اللہ صحابی انصاری نے بلایا گورنر مدینہ نے مروانی نے، اور کہنے لگا تو علی تے لعنت کر، انہیں آخیا یاد توبہ کرو کہ خدا دا نہ منو، تو کہنے لگا چل علی نہیں نہ کہنا، تو یہ کہہ دے لعن اللہ ابا تراب، ہوں تشریح اپنی کر دے نہیں وہ ماڑا چنگا برا صاف ہونے کیا کہ ابو تراب تے لعنت ہوئے، انہیں کہا توبہ توبہ، تو یہ نا حضرت علی نے سب تو پیارا سی جڑا رسول اللہ نے مٹی چاڑ کے آخیا قوم ابا تراب، حضرت علی فخر کرتا سی حضور نے نام مینوں دیتا، تو وہ نام لے کے میرے کو لعنت کروانا، اور نال اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کسر کوئی نہ چھڈی، امت دے کان کھولے، مگر امت نے بعد بالکل ڈانٹ دے لی کرنا، علی رضی اللہ عنہ جو پسند آ رہا ہے بھلا ہی دیتا۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا بچیاں لیے فرمایا، اے سمجھو صحیح الجامع صغیر و زیاد الفت الکبیر، تعریف محمد ناصر الدین البانی، صحیح الگ کر دی۔ پہلا تو فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، ایدوں کا حضور نے کیا کنا 5954 نمبر کہ جن نے حسن نہ محبت کی تھی اور حسین نہ کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی، حضور پاک فرماتے من ابغضہما فقد ابغضنی، جڑا انہاں دونوں دے خلاف بغض رکھے نا تو کینا وہ در اثر میرے نہیں تیرا، حضور پاک میرے نہ بغض رکھدا۔ مسند احمد ابن ماجہ مستدرک حاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی، اگے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جڑا علی نہ پیار کرے وہ میرے نہ پیار کرتا، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جڑا علی نہ بغض کرے وہ میرے نہ کرتا۔ اے 5963 مستدرک حاکم او دے والا حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ۔ ایک پاسے رسول آ کہہ رہا کہ مومن منافق کی پہچان ہے علی، وہ نام محبت میرے نام محبت اپنا فرمایا، بغض ہویا کی پھر نماز، ہوں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ دا حکم ہے جمعے دی نماز کہ خطبہ ہو رہا ہوئے تسی چوم نہیں کر سکتے، نہ قرآن پڑھ سکتے نہ ذکر کر سکتے، بالکل کامل خاموشی، حتیٰ کہ اگر کوئی بولتا ہے اور تسی انہوں کہتے چپ کر کہ تہاڈا بھی جمع گیا، برباد ہو گیا، اینی خاموشی چاہیے۔ خطیب جو بیان کر رہا ہے انہوں سنو، یہ 7 دن تمہیں دین دی ڈوز دے رہا، خوراک دے رہا۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہ اموی بنو امیہ دی نسل پہ، مگر کی کرے جو ہویا وہ لکھنا پہنگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموش رہنے کا حکم دیتا، اور کیا بے درمیان کوئی بات نہیں کرنی، جو کر دو غلط کر دو۔ صاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خطیب خطبہ دے رہا تو تسی اپنے نال دے نوں آندے چپ کر، تہاڈا بھی جمعہ جڑا برباد ہو جاتا، کوئی جمعہ نہیں جاتا۔ اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب قد لغوتا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے 63 صفحہ دا 5 جلد محلہ کہ اگر اپنے ساتھی نو تو جمعے دے دن کیا نا کول بیٹھے چپ کر تے تم ہی بےہودہ بات کی۔ ایک آدمی نے اسی طرح ہی جمعے دے اندر ہی مکے چوں نے کرائے تے اس کو اونٹ لائے سی، وہ آیا امام خطبہ دے رہے، انہیں آخیا یار تو جمعے پڑھتا پھرنا، باقی ساتھی تانگ ہے جانا سی سفر کرنا سی، وہ چل پے۔ ایک کہنے لگا لا تاجل حتی تنصرف، نماز پڑھ لیندے یار جلدی نہ کر،
جدو نماز ختم ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے آخیا اما صاحب کا فہمار، وہ جڑا آیا سی نا اونٹاں والا وہ گدا سی، واما انتا فلا جمعہ لگا، جڑا تو انہوں آخیا نا ذرا صبر کر تیرا بھی کوئی جمعہ نہیں. یعنی جمعے دی جڑا ہے اینی اہمیت ہے کہ جمعے دے خطبے کوئی نہ بولے. ابراہیم نخعی جڑے سی وہ آندے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آدمی نے آیت پوچھی، بیا آیت نہیں مینوں ذرا یاد مینوں دس دیو. خطبہ ہو رہا سی، نماز پڑھی تو آپ نے آخیا ہاذا حظ من صلاۃ، تو جڑی آیت پوچھی سی وہ تینوں ملیا حصہ نماز جمع چ، کوئی نماز تینوں حصہ نہیں ملیا. یہ سارے لکھ کے اگے امام لکھ دے 64 صفحہ. واما اذا دخل الامام فی خطبتی مدى من لا حاجت بالمسلمین رحمت. سیاست دا گڑھ بنا لیا نماز نو ہی کہ ایتھے پروپگنڈا کرو ممبر سے. آندے اگر اپنے خطبے چ امام ایسے لوگوں کی تعریف کرے جنہ دی تعریف دی مسلمانوں نے کوئی ضرورت خواہ مخواہ سیاسی طور پہ اور دعا فیہ بغیوں و فضول من الکلام، یا ایسی بےہودہ دعاواں کرے جڑیاں بالکل لغوے، اور ذم اللہ یستحق، یا ایسے آدمی نو برا کہے جڑا برا کہن دے لائق نہیں. یہو جہاں گلاں لو خطیب چل پائے پھر ایسا آدھا من الخطبہ، پھر یہ خطبہ کوئی نہیں. اے قیامت آن دے نتیجے سے مسئلے کرنے پہ بھی ہن سننا ہے اس جمعے نو یا یہ خطبہ کوئی نہیں. فرمایا پھر وہ کوئی خطبہ نہیں. فلا یجوز الانصات لذلک، وہ چپ رہنا بھی جائز نہیں، بل تغییر و واجب من کرنا، بلکہ وس سے ہوئے تو ٹوکنا چاہیے. بے مولوی صاحب ایک چندہ شروع کر. اتنے پھر لکھ دے رایت الشعبیہ بابا بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری یتکلمان والحجاج یخطب، کہ حجاج بن یوسف لائن بدل گئی نا، کچھ لانا شروع ہوئی. پھر گاں تو گاں ود دے کہ حجاج خطبہ دے رہا سی اور یہ نیک بندے جڑے سی باتاں کر رہے سی. وہ کہنے کا لعن اللہ ولعن اللہ، جدوں نے لانا شروع کی تھی قلت تتکلمان فی الخطبہ، تو میں کیا بھی تسی خطبے کے دوران بول دے جے. قال اللہ لم نؤمر بان ننصت هذا، انہاں آخیا یہو جہے خطبے نہیں جہی سانوں چپ رہن دا حکم ہے خطبہ. اتنے پھر امام لکھ دین قال ابو محمد کان الحجاج و خطبہ یلعنون علیا وابن الزبیر رضی اللہ عنہ. کنہاں نوں لعنت کر دے؟ علی نوں کر دے سی، عبداللہ ابن زبیر نوں کر دے، اے بنو امیہ دے خطیب. اللہ امام دیکھدا بہت سونا لکھیا رضی اللہ عنہ. علی اور عبداللہ بن زبیر تے رب راضی ہوے، ولانا لائنا، جڑے لعنت کردے سی اللہ انہاں تے لعنت کرے، وہ لعنت دے لائق سی، علی سی اس لائق. اسی طرح عید دا خطبہ اس چ پیش نہ جاوے، جمعہ پڑھنا ہوندا سی لوگ بیچارے مجبور سی بھی خطبہ سننا ہی سی. عید دا خطبہ سی وہ لوگ نہ سنتے، نماز دا سلام پھر نہ اٹھ کے چلے جانا. انہاں آخیا تہاڈا کر لینے راج. اس لیے پھر عید دا خطبہ پہلا کر لے. اس لیے تسی صحیح بخاری مسلم سب کتاباں کرنیاں جتھے عید دا بیان ہے. امیر معاویہ دے سارے گورنر نے آخیا نہیں نماز سے پڑھ کے جانا نا، بعد خطبہ عید دا سنت ہے، انہوں پہلا لان کہ لعنت سنانی ہے، انہاں ظالماں دی مدح کرنی ہے تعریف، اور علی دے ساتھیاں تے لعنت کرنی ہے. اتنے بھی امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ جڑا لوگ اٹھ کے چلے جان جانا ہی چاہیے. واہ تلو بین الناس کانوا اذا صلوا ترکوا ولم یشهدوا الخطبہ. بہانہ یہ بنایا جیسے اس تو پہلا کر لیا کہ لوگ نماز پڑھ کے سانوں چھڈ جاندے، خطبہ نہیں سنتے. وذلک لانہم کانوا یرون علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حالانکہ وہ اس پاروں چلے جاندے سی یہ لوگ حضرت علی لعنت کرتے سی. فکان المسلمون یفرون، تے مسلمان بیچارے اٹھ کے دوڑ جاندے سی. حق عالم اے مومناں دی گلاں دا باقی انہاں نوں چاہیدا سی کہ دوڑ جان، علی تے لعنت سنی بیٹھے رہندے. کیف والرئیس الجلوس بالخطبہ واجب، حالانکہ عید دے خطبے لی بہنا کوئی ضروری بھی نہیں، مگر لکھیا کہ جدوں انہاں نے لانا شروع کی تے لوگ جانا شروع ہو گئے، انہاں پہلا کر لے. مروان گورنر مدینہ جدوں ممبر وال چلیا حضرت ابو سعید خدری نے پھڑیا تے سنت کتنے گئی؟ اللہ دے رسول نے جو دسیا سی وہ کدھر گیا طریقہ کہ نماز پڑھاؤ بعد خطبہ؟ وہ کہنے گا جہاں سنتاں دا تانوں مزہ وقت جانا رہا. صاف لفظ ہے صحیح بخاری اور مسلم کہ وہ سنتاں سنتانہ رب ہون وہ وقت جانا رہا. ساری سیاست کا یہ تقاضا سی پہلا خطبہ دئیے اور تمہوں اعلان سنائیے. اس تو ایک نمونہ تھوڑے سامنے جمعے دا خطبہ اور عید دا خطبہ خراب کر کے اور وہی سنت تبدیل کرتی بھی عید دا بعد سی خطبہ پہلا کر لیں. کوئی حدیث کی کتاب اٹھاؤ جتھے مرضی عید دے بارے پان پڑھو، جدو لکھیا ہونا کہ رسول اور خلفائے راشدین نماز پہلا پڑھاؤندے سی خطبہ با اتنے اگے یہ گل آ جانی انہوں نے بدل دیتا. زیاد نے، مروان نے، معاویہ نے، علی تے لعنت ضرور سنانی ہے،
سنا کے نماز پڑھانی. جس بیچارے نے کچھ ضرورت کی وہی شامت آ گئی. نمازاں دے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دا شکر ہے بھی وہ سنت قائم ہے کہ ہر اللہ اکبر دے نال ہر تھلے اتنے جاندے اللہ اکبر کہنے انہوں اتمام تکبیر آدھے اللہ اکبر پہلا رکوع نو جان لگیا پھر سجدے نو پھر سجدیاں اٹھیا 4 رکعتاں تے 22 بن جاندے. مگر قیامت سنو شکر ہے بھی اتھے ہی ختم ہو گئی. تواڈے تک ہن صرف اطلاع پہنچی ستیہ ناس کوئی اللہ اکبر نہیں سوائے پہلے اللہ اکبر دے. لوگ انتشار دا شکار ویخ ویخ کے کوئی تان ہوندا کوئی ٹھان ہوندا کسی دی مرضی آ گئی تو انہیں تان ہوندیاں کہتی تھلے نو جاندیاں بالکل نہیں. اتنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری جی میں ذرا اتوں مسند احمد جو پڑھ رہے ہیں الفت الربانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ مکے نماز پڑھائی. جڑا کوئی صحیح پڑھاوے انہوں الٹا بچے کہنے لگ پائے جس نسل نے پرورش پائی تسی اسی اج تک ہوندے دے ہوئی سمجھنا سی بھی دین ہے یہ تکبیر نہ کہو. تو ان اکرمتا قال قلت لابن عباس رضی اللہ عنہ صلیت الظہر بالبطحاء خلف شیخ احمد. توبہ توبہ توبہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی تو اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس کا شاگرد انہوں کو گیا کہنے لگا میں مکے ایک بڈھے احمد کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تو جرم ادا کی ہے فکبر سنتین و عشرین تکبیرہ 22 تکبیراں انہیں 4 رکعتاں چاکیاں یکبر ذات سجدے نو جاندا تد اللہ اکبر ویذا رفع راسہ جدوں تان اٹھدا انہوں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی گل سن کے آخیا ساکرت قوم تیری ماں تینوں روے تو مر جاویں تیری موت آ جائے سنت بالقاسم. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سی جڑا انہوں نے اینا مٹاتا تسی ہن نویں پیدا ہوئے جڑے لوگ سمجھتے نہیں یہ تو تکبیرہ ہے ہی کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جدوں جنگ جمل تو فارغ ہوئے بصرے گئے نماز پڑھائی. عمران بن حسین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلیت خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صلاۃ ذکرنی صلاۃ صلیت مع رسول صلی اللہ علیہ خلیفتین. اور راوی بیان کردہ کہ سانو حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا جنہوں نے ایسی نماز پڑھی ہے اس نماز نے سانو وہ نماز یاد دلاتی جڑی اسی رسول اللہ دے پیچھے پڑھتے سی اور 2 خلیفیاں دے پیچھے پڑھ دی. قال فانطلقت یہ مترف آندا یہ گل سن کے میں پھر گیا بھی علی نے کہڑی نماز پڑھائی ہے جڑی یہ عمران آندے رسول اللہ دی نماز یاد دلائی. فصلیت معه جدوں پھر دیکھیا تو انہوں نے نماز پڑھی فیضا یکبر کل ما سجد و کل ما رفع راسہ من الرکوع جدوں کھڑے ہوندے جدوں تھلے نو جاندے اللہ اکبر کہیں گے. میں پھر پوچھا کہ عادت ہے ہی گل سی انہوں نے کہا ہاں بیٹا یہی سنت سی جڑی یا اسی بھول گئے یا جان بوجھ کے چھڈ بیٹھے. اس علی نے وہ نماز رسول اللہ دی یاد دلائی جڑی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اسی پڑھ دے. حضرت ابو ہریرہ بھی پھر ہولی ہولی لگ پائے اسی طرح ہی پڑھ جداں وہ کرتے چھڈ گئے بھی تکبیراں. ایک دن غیر حاضر سی کوئی نہیں سی اس ویلے لوگوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتا اب تسی نماز پڑھاؤ جو قیامت اسلام تے آؤں دی جانی رک گئی کچھ اثر باقی بعد رہا. اشتقا ابو ہریرہ غابہ فصلی بنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ یہ سمجھو 248 249 سجدے الفت الربانی کہ ابو ہریرہ یا بیمار ہو گئے یا وہ حاضر نہیں سی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی سانو فجہر بالتکبیر حین افتتح الصلاۃ وحین رکع جدوں اللہ اکبر کیا نماز شروع کرنے ادوں بھی کیا رکوع نو جاندیاں کیا وحین قال سمع اللہ لمن حمدہ وحین رفع راس من السجود پھر سجدے تو سر چکیا وحین سجدہ وحین قام بین رکعتین حتی قضا صلاۃ العصر. اس طرح ہی نماز پوری کی. فلما صلی قیل له قد اختلف الناس علی صلاۃ جدوں انہوں نے نماز پڑھائی فارغ ہوئے نا تو لوگوں نے آخیا ابو سے یار تو ایک ایسی نماز پڑھائی جہاں رولا پی گیا بھی یہ نماز ہوئی بھی ہے کہ نہیں. توبہ 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 اینی حشر اسلام سے سنت ملتی جاتی ہے لوگ سب نئے لوگ سمجھتے نہیں یہ ہوئی ٹھیک ہے. فخرج فقام عند المنبر تو حضرت ابو سعید پھر نکلے اور ممبر دے کول کھڑے ہوئے فقال ایھا الناس انہاں کہا لوگو واللہ ما بالی اختلافت صلاتکم ولم تختلف مینوں یہ فکر نہیں کہ تہاڈی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی حقدار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھدیاں دیکھیا اس طرح میں تمہیں پڑھاتی ہے تسی جڑے عادی ہو گئے جو مرضی کرتے پھرو رسول اللہ دا طریقہ ہے نمونے دیاں گلاں یہ اس مسئلے نو اتمام التکبیر آندے. بخاری شریف چ کرنا
اور اتنے پھر فتح الباری پڑھنی کی حشر ہوا سی انہاں تکبیراں اور کیویں جڑے کہندے سی انہاں نوں لوگ کہن لگ پے ہم کیا بیوقوف ہے توبہ توبہ نماز اللہ دے رسول علیہ السلام نے آکھا وقت ہے ہن بھی ایک مجلس بات سی میں کہا نماز اسلام صرف وقت وقت تو بعد سن لو پاویں بس چو تے پاویں جہاد وضو ہے گا یعنی تسی وقت تو بعد پڑھی کوئی خدا سے نماز نہیں رکھ قضا نماز اسلام دے دا وجود ہی کوئی نہیں بالکل جرم ہے جداں پڑھی جائے وقت سر پڑھ یہ تشریح میں تھوڑی جی کر دیں تاکہ مسئلہ جڑا بھی خبر ہوئے نماز وقت تو بعد صرف دو بندے پڑھ سکے ایک ستا رہ جائے بعد جاگ آئی وہ جدوں جاگیا ہوں اگر لیٹ کروں گا مجرم ہے فوراً وضو کرے پاویں سورج اندر باہر ہوئے نماز پڑھے اور دوسرا جنہوں یاد نہ رہے نسیان ہو جائے انسان ہے بھول گیا چیتا باہر یاد آیا میری نماز فلانی رہی وہ پڑھ سکے ہوش آواز تندرست ہوں کوئی بہانہ نہیں اسلام نے آخیا اللہ کے دین نے بغیر پانی ہے تندرست استعمال کر سکنا وضو کر غسل بھی حاجت ہے غسل کر اگر یہ نہیں موقع تو بیمار ہیں یا سردی زیادہ دے عذر اللہ تعالیٰ نے منیا اگر گرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں پانی کا تو ٹھنڈ زیادہ پھر بھی تیمم کر تیمم میں کوئی لمبا چوڑا نہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسی طرح سفر سی انہوں نے سمجھا بھی جس طرح وضو ہے غسل سے سارے بدن سے پانی پائی دا اس سے تیمم بھی اتنا ہی ہونا انہیں کپڑے لائے تو مٹی سے لوٹ پوٹ ہوں رہے نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے بولا نہیں یہ کوئی ضرورت نہیں سی اینا ہی کافی ہے پاویں وضو کرنا پاویں غسل کرنا بسم اللہ مٹی سے ہاتھ مارو اینا ہی کوئی کونیاں تک بھی نہیں نہ کوئی سر سے مسا نہ پیراں دا یہ تیمم ہے اور اینا ہی پاک جے تسی جن پانی نہ 10 سال بھی اتنا پڑھی جاؤ کہ بالکل اللہ دین نے منظور کر دے ایک تو بھی اگے صورت آ جاتی جنہوں فاقد الطہور ہے وہ بھی حل ہو گیا بھی نہ پانی ہے نہ پاک مٹی ہے اسے کیا بھی کچھ بھی نہیں نہ بین کچھ کیتے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت اللہ اکبر کہو نماز پڑھ قبلہ رخ ہونے کا موقع ہے گا تھلے اتر سکتے کعبے نوں منہ کرو اور اگر یہی بے وسی ہے تو یہ ساریاں جڑا کر سکتا وہ حکم ہے جڑا بے بس ہوا نا جدھر منہ اتنے ہی نماز پڑھ بیٹھا ہی سیٹ سے پہ وقت سر نماز اللہ تعالیٰ کی کائنات رب اگے چکے نماز دے وقت ہی میرے پراؤ دوست ایسے ہے جی آدمی کا دل جاگتا اپنے آپ نماز والوں دوڑتا فجر ہوں سورج جیسے مغرب مشرق میں منہ کر کے کھڑا ہو جائے کالی رات ہے وہ چوں سفید پٹی نکلتی بالکل جی گارڈ جڑے نا جھنڈی دیں نا تو ڈرائیور سمجھ جاتے بھی گڈی چلاؤنی یا روکنی اس طرح اللہ تعالیٰ اشارے کر رہا جنہوں کا دل مردہ ستے رہی بالکل لائن دس لی ہے رات ختم ہو گئی نواں دور شروع ہونے والا اسے حکم آیا کہ دوبارہ نجم ہن ستارے جانے شروع ہوئے محفل اجڑ رہی ہے نواں دن آ رہا نماز اٹھتا گیا سورج اٹھتا گیا بالکل بزرگوں نے آخیا اتنا جی سجدے چ آدمی اٹھتا نا قیامت تو رہا ہوں جب دوپہر ہوئی سر سے آیا اسے پھر قائم الظہیر جی بندہ عرف سیدھا کھڑا نا ادا سورج کھڑا ہو گیا جب ذرا پھر ہویا دلو کی شم آخیا سورج نے سر نوانتا پرچھاویں ودنے شروع ہو گئے اے نمازاں بنو امیہ دیاں یہ انہاں یزیدیاں نے شروع کیتیاں مگر دور اثر ویلے پڑھو اثر جڑی سورج ڈبن لگے پڑھو یہ کوئی نمازاں نہیں نمازاں دے اوقات ہوئے جڑے قرآن نے دسے اشارہ ویکھو کہ آسمان تو سورج آیا سروں ہو گیا انہیں اشارہ کر دیتا میں بھی چک گیا رب اگے اور میرے نال سارے جہان کی چیزاں دے سائے بھی چک گئے تمہیں اللہ دے سامنے چک چکتا 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 3 دلوک آدھے پھر جڑا اللہ نے دلوک کی شمس آ 3 نمازاں آ گئی ایک دلوک سر تو آیا ذرا ایک کیا بھی چکتا چکتا آدمی نہ آیا سر کرے نہ ٹھانوں کرے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے وہ جڑا دائرہ اکھ دا بننا پھر اس دائرے تو ذرا تھالے جدوں ہوندا پھر دوسرا دلوک ہور ذرا چکیا اثر ہو جاتی ہے اور جدوں بالکل آسمان دے کنارے تو گم ہو گیا افق تو میں غائب ہو گیا مغرب ہے ہوں بالکل ہی انہوں کیا بھی قرآن نے ادبار سجود ہے حضور نے بھی سجدہ کیا قرآن نے بھی کیا کہ جویں تو زمین تے متھا لا دینا ویکھ لا سورج کی ٹکی بھی ایسے زمین نہ لگ گئی ہے بالکل سجدے چلا گیا تو بھی چکتا اور بعد پھر جس طرح گم ہوں گا نشان سرخی گم ہوئی سفیدی گم ہو گئی رات برابر ہو گئی مغرب پر دیکھا بے ہوں کوئی نشان دن کا نہیں رہا آخیا ویکھ لا سارا تماشا جڑا دن کا سی نا وہ آخری نشانی جڑی تھوڑی بہت روشنی گم ہو گئی کوئی سفیدی نہیں رہی رات کالی آ گئی
اسے عشاء دی نماز دا آخیا الا غسا کر لے جدوں اندھیرے بہت چھا جان اسے بھی خدا اگے چل. اس تو نمازاں وہ آ جڑیاں وقت سر پڑھیاں جان. ایویں جڑا ٹیرنا نا کدی پڑھ لیں گے 2-4 رکعت کچھ نہیں. اسے تو یہ نمازاں کچھ نہیں بناؤندیاں, پڑھ بھی رہے ہیں اثر کوئی نہیں. نماز نہ محبت نہیں پیار نہیں. وہ صحابی کی طرح بےتاب ہونا چاہیے. جدوں تو اسلام لیا میرے تے کوئی نماز ایسی نہیں آئی نہ وہ وقت آیا جس لیے میں وضو کر کے پہلے تو تیار نہ ہوں. اسی اذاناں لنگھ گئیاں جماعتاں ہو گئیاں کچھ نہیں. فرمایا میں پہلے تو تیار ہونا کہ دن چڑھن والا ہوں دوسری نماز آنے والی. یہو جہاں نمازاں جن لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بڑی بات کہی. لوگوں نے آپ نے پوچھا بجے دے دروازے سے دریا وگدا ہوئے تو 5 بڑے وہ مر مر کے نہ ہوئے میں رہوں گا. لوگوں نے آخیا کوئی نہیں. فرمایا ہوئی 5 نمازوں کا حال ہے جڑا دلوں لگ کے پڑھوں گا کیوں تے رہنا. تو یہ وقت سر نماز. اور پھر ایڈی وڈی گل سی حکومت نے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا جے مسلمان حاکم بگڑ جان نہ ڈاکو ہو جان چور ہو جان. لوگوں نے آخیا تلواراں چکیے. فرمایا نہیں نصیحت کرو. جس دن انہوں نے نماز چھڈی نا بالکل کافر ہو گئے. انہوں کے خلاف تلوار اٹھا. آخری نشانی ہے ہوں تے صدر تے وزیر اعظم تے ممبر نماز کوئی نہیں وہ مگر دنیا لگتی پھر فلانے نے ہوں آ جانا انہیں آ کھون کھونا کسے نہیں. سب دجال اور کذاب لوگ ہے. کی انہوں نے کرنا لچے لفنگے منڈے کڑیاں مگر لا لیں لیڈر بن کے آ جاؤ. لیڈر کی تو علامت ہی پہلی ہے کہ نماز ہوئے نماز کی امامت کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارے سنیاں دا اپنا اہل سنتا ایک بہت بڑا یہ بھی استدلال ہے کہ یار جی حضرت ابو بکر تو کوئی آلہ ہوتا تو رسول اللہ اپنی بیماری چنا اپنی آ کھڑا کر دی. علی بھی سی جو اس وقت حضرت عباس بھی چاچا بھی نماز نہیں حضرت ابو بکر نے کیتا. اس گل میں تمہیں چٹلا کوئی نہیں سکتا. زد بازی تو وکری کر نمازاں چاہنا ہی اس دوران پڑھائیاں اور حضور کی موجودگی پڑھائیاں. تو نماز اس وقت کوئی نہیں سی مسیت کا مولوی پڑھاوے. سب تو بڑی گل آپ خلیفہ آوے اگر وہ نہیں تو گورنر آن. نماز کا وقار سی شان سی. اس ممبر سے بھی خلیفہ بہندا سی یا نائب بہندے سی. لوگ جن سمے کے افسر آئے بڑے بڑے علاقے کے سردار آئے اس وعد اور تقریر جان ہوں سی. پہلا کام یہ کیتا بھی نمازاں اپنے محلہ پڑھن لگ پے. مولیاں نے آخیا تسی مسجد پڑھا دے. محلہ مسجد بنا لی. پہلا جرم انہاں مسلمان بادشاہ کیتا. پھر اتنے بھی باجماعت چھڈتے شیخ الاسلام کر کے دین تسی سنبھالو سانوں دین نہ کوئی نہیں. آ پھر شرابی زانی آن لگ پے. وہ خلیفے بنتے چلے گئے. اسلام جڑا اس دن ہی تباہ ہو گیا. ہوں بھی یاد رکھو جڑے آدھے سیاسی گلاں بالکل دین تو کورے. ایسا دین جڑا یہ سکھاؤں نا کہ معاشرے جو مرضی ہوں رہے تسی بس اللہ اللہ کرو عبادت کرو ذکر. جو جماعت آدھی یزیدی امت ہے یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح لوگ بے خبر ہو کے رہن. یہ اپنے حجریاں چ وڑ جان اسی آرام نہ دنیا لچ چلتے رہی. حسینی سنت کی ہے کہ انہوں کے گریبان پکڑو. انہوں آخو مسلمانوں کے سربراہ جی ہندو سکھ نہیں. مسلمان کی پہلی علامت ہے نماز ہوئے اور نماز باجماعت اور آپ نماز پڑھا دیندار بن. اسی انہوں لیڈر مناں گے. ایک مذاق ہے مگر کام خراب. نماز کے بارے جو حدیث پاک صحیح بخاری میں سب یہ کوئی ایک ادھی کتاب نہیں اور نہ کوئی اختلاف ہے. صرف پردے پائے. ہوں بھی اپنی حکومت جڑے پردے پاؤں دی کیسی گلنا پبلک میں دسی جائے جی یہاں کا تخت چلے. یہ ادوں تو سنت شروع ہوئی کہ انہوں ذکر اذکار چلا دیو. ابلیس کی مجلس شورا نظمی پڑھنے کا موقع ملے. اقبال نے دسیا بھی انہیں میٹنگ بلائی بھی یار مسلمانوں کوئی بندے اٹھ کھڑے ہوئے جڑے انہوں نے پھر دین وال سدے کتے امت جاگ ہی نہ اٹھے میرا اینی مدعا تخت وشیا ختم نہ ہو جائے. ہوندیاں 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 پھر انہیں آخیا ایک کوئی گل ہے پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی نے اسے مست رکھو ذکر و فکر صبح کا. بڑیاں جماعتاں پھر رہی ہیں دین دسیاں صرف ہو گئی ایجنٹ. وہ دین نہیں دسیاں جڑا حکومت نو پھڑے. تو ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا تو غلط چلے گا امت کدھر جاؤ گی. پھر مہنگائی بھی ہونی ہے کرپشن بھی ہونی ہے لوگوں کی عزت لٹیاں جانیاں. خلیفہ اور امام تے ہوندا ہی اس طرح کہ امت کی حفاظت کرے. تسی بدماش بہ گئے پھر نہیں ادھر ہٹوڑی نہ ذکر اذکار سے زور اور دعا جدوں ہونی ہے پھر اجتماعی دعا گئے فلاں فلاں وزیر اعظم گیا فلانا. ایڈا دین نو منتے تو رائے بہن بہت ہی دعا ہوندی ہے. نہیں ایک بیوقوف بناونا امت نو کہ انہاں چیزاں لگے رہن سانوں نہ کوئی چھڑ. تو نماز کے بارے جی الصلاۃ مع ائمۃ الجور نسائی شریف ہے وہ 75 صفحہ دوسری جلد. ظالم حاکموں کے ساتھ نماز. عنوان ہی دیکھ لو. ظالم حاکم کون ہے؟ زیاد جنہوں زیاد نو بھرا بنایا سی پچھلی باری سنتے ہوئے کہ یہ زنا پاروں میرا بھرا ہے معاویہ نے وہ دی نماز کا ذکر ہے.
چھڈیا نہ گیا، مگر جو اللہ کے رسول نے آخیا سی کہ ان قریب وقت آنا جدوں تواڈے حکمراناں نے نماز یا بالکل ہی مار دینی ہے وقت تو بعد یا لیٹ کر کے پڑھنا، وہ بارے چاہنا۔ بلالیت البراء قال آخر زیاد نے الصلاۃ، زیاد نے نماز پڑھائی مگر بہت لیٹ کر کے پڑھائی۔ فاتا نے ابن صامت، تو ابو العالیہ نے میرے کو عبداللہ بن صامت آئے، حضرت ابو ذر غفاری دے بھتیجے سوال کیا تو لوگ کرسی میں اس لیے کرسی بچھاتی۔ ہوں تو بالکل حیرانی نہیں ہونی بھی نماز چھڑتی تک کیا، اس وے ہی سمجھا جانا کہ نماز گئی ہونے کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں۔ 11 سال ہے وہ بہ گیا اتنے ذکر تو روپ سونا زیاد، تو میں انہوں دسیا زیاد نے تاجا کیتا، نماز بہت لیٹ پڑھائی۔ فاض اللہ صفت ہے سارے حسین نہیں سی، بے بس ہوئے سی لوگ، کون سر روز کٹوائے، اچرا اپنا ہونٹ منہ دے وچ دنداں دے لے کے آئے تعجب اور حیرانی نہ افسوس نہ لیا۔ وزارہ بلا فخر، اور میری ران تے ہاتھ ماریا۔ وقال انی سالت ابا ذر کما سالتنی، اور کیا جس طرح تو مینوں یہ گل پوچھی ہے اس طرح ہی میں اپنے چاچے ابو ذر نوں پوچھا سی۔ وزارہ بفخری کما ضربت فخر، جس طرح تیری ران تے میں ہاتھ ماریا انہاں بھی ماریا۔ وقال انی سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سالتنی، نبی علیہ السلام نے پوچھا سی کہ بعد کوئی رد و بدل تو نہیں ہو جانا۔ فزارہ بفخری کما ضربت فخر کا یہو جی حدیث جہی انہوں مسلسل آتی کہ رسول اللہ نے جداں کیتا نا بعد جی استاد پھر ادا ہی کر کے سمجھا رہا۔ حضور نے ران سے ہاتھ ماریا ابو ذر دے، ابو ذر نے عبداللہ بن صامت دے ماریا، انہوں نے ابو العالیہ دے ماریا۔ فقال علیہ الصلوۃ والسلام صلی الصلاۃ علیہ وقت، رسول اللہ نے فرمایا نماز اپنے وقت تے پڑھی۔ فین ادرکتا ما صلی، تے جے ایسیاں دے نال پڑھنی ہو جائے جڑے بے وقت پڑھن، لعلکم ستدرکون اقواما یصلون الصلاۃ علی غیر وقت۔ حضور نے ادھا ہی دستا بھی قیامت آنی ہے، ادا ہی نہیں رہنا دین، ان قریب ایسے حاکم آ جانے جنہوں نے تسی ویکھو گے وقت تو بغیر نماز پڑھن گے۔ فین ادرکتم فصلوا الصلاۃ علی وقت۔ کئی لوگ کہہ دیں بڑے کھوپڑیاں جنہوں نے ٹانگ ہے نا پروفیسر تو جی یہ پھر نمازاں کیوں پڑھتے رہے؟ بھائی رسول اللہ نے کہتا ہے ادا ہی انہوں نے کرنی، مگر تسی امت فساد نہیں پاؤ۔ امت کا اتحاد اینا دین مقدم ہے بھائی انہوں نے ظالمہ پیچھے بھی پڑھنی پہ تو عنوان ہے الصلاۃ مع امت الدور، تو بے شک بگڑے حاکم ہون گے نماز پڑھو۔ آپ نے فرمایا نماز وقت صرف پڑھ لیں اپنی گھر ہے، وصلوا معہم، تے مڑ کے ایک نماز انہوں نے پڑھ لیں، وجعلوہا صبح، انہوں نفل بنا لیو، مگر امت فساد اور گڑبڑ پاؤ۔ وہ تھلے پھر مولانا عطاءاللہ حنیفہ الحدیث بھی لکھ دیں، الطریقۃ السلفیہ، اور علامہ سندھی بھی لکھ دیں کہ نبی علیہ السلام نے جڑا کیا نماز پڑھ لے اے خوفن من الفتنہ، اس سے پروں میں کوئی اور نتیجہ نہ نکلے، پھر ہی نہ کٹ دیں۔ تو زیاد ظالم حاکمہ شمار ہویا، وہ نماز نوں بے وقت پڑھنا جڑا وہ پروں فرمایا گیا۔ اتنے پھر صحیح بخاری ہندیاں جی لائن بدلتی پھر دور نکل جاتی، باب یہ سمجھو دوسری جلد ہے، اور صحیح بخاری باب تدی صلاۃ میں وقت ہے کہ وقت تو ہٹ کے نمازاں پڑھنیاں۔ اس وے حضرت انس نے آخیا معرف حسین مما کان علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام، کئی آندے اسے اسلام نو کی ہو گیا؟ حضرت انس آندے رب دی قسم رسول اللہ دے زمانے جڑا اسلام سی اس کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ لوگوں نے آخیا نماز بھی نہیں، کالا علیہ صنعت ما صنعت، نماز بھی جو کچھ کر چڑیا بے وقت، اور تکبیراں کوئی نہیں، اور اس طرح کٹ وٹ کے یہ رسول اللہ دی نماز سی۔ دخلت علی انس بن مالک بدمشق و یبکی، حضرت امام زہری فرماتے میں رسول اللہ دے خادم حضرت انس کو دمشق گیا تو انہوں دنوں چ ولید بن عبد الملک کو شکایت لی گیا سی بھی حجاج میرے سے بڑا ظلم کرتا، میری گردن سے انہیں ٹھپا لوہے دا آگ تپا کے لا دیتا اور میری اکھاں جاندیاں نے۔ میں اگر موسیٰ علیہ السلام دا خادم ہوندا تو یہودی میرے پیر چوم دے، تو میں 10 سال تھوڑے نبی دی خدمت بدلا ملیا۔ تو فرمایا میں بھی اس مانے جا کے ملیا تو رو رہا سی کل ما یبکی کا، میں کہا کیوں تسی روندے؟ قال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا ھذا الصلاۃ، کہ نبی علیہ السلام دے زمانے جو اسلام تھی نا جو کچھ نظر نہیں آتا نماز تو سوا وہاد صراط کا زیت، اور وہ نماز بھی ضائع برباد کرتی گئی، وہ بھی کوئی حال نہیں رہا۔ فقال رجل فالصلاۃ یا ابا حمزہ، کہ نماز بھی جاندی رہی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جعلتم الظہر عند المغرب، زور تسی مغرب دے ویلے کرتی ہے، آپ تلک کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی رسول اللہ دی نماز کہ سورج ڈبن سے آیا ہوئے تو اس وجہ تسی زور ہی پڑھ رہے ہو۔ اور بیچارے مسلمانوں دا حال کی ہے،
ہے حضرت حسین نوں روندے شکر کرو اٹھ کھڑا ہویا تے ساڈے منہاں تو کالک مڑی گئی بنیا کوئی نہیں بنیا بن گیا کہ انہیں امت نے ایک نمونہ دیتا بے جو مرضی کرتے رہنا طاقتور انجن کے سامنے میرا ایک فعل کچھ بھی نہیں بنا سکتا مگر امت واسطے ایک سند ہو جائے کہ سارے دین تو ہٹے اسلام وہ ہے جڑا اللہ دا رسول علیہ السلام دے گیا اخر الولید الجمعہ حتی امسا 14 نمبر تو دے ولید نے جمعہ اتنی دیر کی تھی کہ شام ہی ہوگی فجے تو فصل تو زورا قبلہ نازل مسلمان بیچارے پھر کی کر رہے ہیں میں آیا میں پھر پہلا زور ہی بہن تو پہلا پڑھ لی سنتاں دے بہانے نا زور ہی پڑھی ثم صلیت العصر وانا جالس ایمان مگر اثر میں پھر بہ کے اشارے نہ پڑھی وہ نہیں کھڑے ہو کے پڑھی بہ کے تھوڑا بہت سرچ کو آ کے واہ یخت وہ خطبہ دیندہ رہا وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ عَطَا خَوْفًا عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنَ الْقَتْلِ تے حضرت عطا نے بھی ابن عباس دے شاگرد نے کیتا اسی طرح زور پڑی بہ کے پھر اسے خطرے تو جان نہ جاتی ہے مسلمانوں شکنجا چاٹتا بالکل جس طرح ایک عالم دین مکمومہ تر یاد منہ لگام دیتی کندھے جڑے سے بن دیتے بے بس کر اس صرف نواسا رسول کا ہی کام سی جنہیں سوچا سمجھاؤ والے سمجھاؤ رہے مگر جب سعید الفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ہور بھی جنے نا وہ بھی یہ بیان ہی آؤں صلی تیرا جمبے ابھی ہو جحیفہ مسد حجاج بسرات میں حضرت ابو جحیفہ کے قریب نماز پڑھی حجاج نے نماز شام کر دیتی فقام ابو جحیفہ صلی وہ جو اٹھے تو انہوں نے اپنی نماز پڑھ لی ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ وہ حجاج نے نماز پڑھ دی تھی فلما آخر الصلاۃ ترک یشاء مال انہاں پھر جمعے تے آنا چھڑ دیتا میں انہوں نے روک تھکتا کوئی نہیں تو نماز کیوں خراب کروں یہ جا جمعے نہ میں اپنی کلا ہی نماز پڑھ لیں کون تو بمنا وصحف تکرہ للولید فاخر الصلاۃ فنظرت الى سعید ابن جبیر وتا یومیان ایمان وہما قائدان مناج ولید بن مرد الملک جڑا سی وہ پڑھے جا رہے فرمان نماز لیٹ کی تھی تو میں حضرت سعید بن جبیر اور عطا نو ویکھیا بھی اشارے نال ہی بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ دی اے قیامت اسلام تے آئی سی جتے انہاں دے چیلے ہن بھی پردہ پاؤندے حالانکہ اسی انہاں نوں گولی مار رہے کوئی انہاں دی ہڈیاں نہیں سار رہا دس دیں امت نوں کہ جو اللہ دے رسول دا طریقہ سی اور جو دین حضور دے کے گئے انہوں باقی رکھنے لیے اس امت سے بعد ہی لوگ اٹھتے رہے وہ جانا دے جاندے رہے مثال قائم کر دے رہے انہاں پر الحمدللہ دین ساڈے کول اصل شکل موجود ہے باقی حکمران اگر غلط کر دے تو اپنے اللہ دے ہاں جا کے جواب دے ہون گے مگر مسلمان دا کام ہے کہ اگر وہ زیادہ نہیں لڑ سکتا کوئی خون خرابہ نہیں کر سکتا بچنا بھی چنگا تو کم از کم کرے کہ جدو انہوں پوچھا جائے نا ہوں الیکشن کے زمانے آتے الیکشن جڑا آتا نا نہیں ووٹاں کے سارے بالکل یزید دی امت ہے یہ وہی ٹولا جڑا آتا بھی ملک تباہ ہوندے رہن امت غرق ہوندی رہے یہ حجرے چ وڑیا رہے اس دن جب آواز آ جائے کیا آ جاؤ پولنگ اسٹیشن کھل گیا تھی حی علی الصلاۃ کی طرح سمجھو کہ نماز کی طرح دعوت دیتی گئی کوئی بندہ اس دن اپنے بال بچے لے کے گھر نہ بیٹھا رہے جڑے جی کھڑے ہیں نامراد انہوں چ کوئی تو کنجر تھوڑا گھٹ برا ہوگا جی چنگا بالکل نہیں رکھتا 99% ہوگا 100 تو گھٹ 1% بھی تے اس ووٹ کا کمی آ جائے یہ بھی اللہ دے ہاں جہاد لکھا جاؤ گا یہ یزیدی کم جڑا نا حکومت نو بالکل غیر جانبدار بناتا جائے کہ اسی جو مرضی کریے تھی کنا جنگلی دے کے بس اللہ اللہ کرو بالکل جھوٹی ہے یہ اللہ اللہ دی رب نو کوئی ضرورت نہیں مسلمان سے غیرت ہونی چاہیے اور انہوں چاہیے کہ دین واسطے جتنا بھی قدم اٹھا سکتا اٹھائے میں تو سمجھو اس موقع دے مطابق اشارہ بھی کرتا کوئی غیر جانب نہ رہے مینوں اتنا تعلق نہیں بالکل تعلق ہے اور مسلمان واسطے لازم ہے کہ امام اور حاکم وقت کا چناؤ اعلیٰ ترین کرے امت کی ساری خرابی اور بربادی ہے کہ جنہوں نے اسی حکمران صدیاں تو بنا آئے یا برداشت کرتے ہونے سانو دین تو دور لے گئے بہت ابھی اپنے حجریاں دعاواں منگنے رونے یہ دعاواں نہیں سنیا دیں بنا مرضی پکار کریے کچھ قدم اٹھاؤ اس قدم اٹھاؤ لی چلو اس دور تگڑے طریقہ نکلیا بھی پورا من طریقے نہ تھی پرچی نہ دار کرو کہ اس علاقے جڑے لوگ کھڑے میری گواہی ہے بینا چاہ نسبتاً مسلمانوں نے بہتر ہے یہ کوتاہی نہیں کرنی پوری دلیری نہ حصہ لینا اور باقی لوگوں نے ترغیب دینی معیار ہی ہوئے نہ برادری نہ کوئی مطلب نہ اور کہ دین دے مطابق آدمی یا بہت اچھا نہیں دوسرے کی نسبت قدرے کام ہے اللہ رب العالمین توفیق دے دیا تو سامنے نمونے کے طور پڑھے
کہ سیاسی ضرورتاں نہیں کی ہو رہا سی، حرام دے بھرا بنائے جا رہے تھے، نمازاں جڑیاں سی انہاں اپنی مرضی نال رد و بدل کیتا جا رہا سی۔ اس وقت اگر فرزند رسول جڑا نبی علیہ السلام دا وارث جنہوں حکومت بھی ویکھ لی سی، اینی دنیا نے من لیا سی یزید نے، امام حسین کرلا بیٹھا رہے تاکہ وہ وگڑتا، مگر چن کے آندا سی نہیں نبی دا بچہ گواہی دے کہ صحیح خلیفہ، انہاں آخیا نہیں پھر پہاڑ مصیبت دے ٹوٹ سکتے، مگر ایسے ظالم نے میں کہاں کہ امت دا سربراہ ایک کوئی نہیں۔ اور تسی ویکھ لے جب اسلام دے اندر امام ہے جڑا میں نماز پڑھاؤنا ہے امام تے سغرا چھوٹی امامت ہے، وقت دا خلیفہ جڑا وہ کوئی لفظ نہیں، نہ صدر نہ کچھ اور، پریزیڈنٹ امام ہے، وہ امام تے کبرا دا حامد ہے، پوری امت کی گائیڈنس کر رہا، انہوں نے لے کے چل رہا۔ اور امام اصل کہیں بھی اس دھاگے نو جڑا تسی ویکھ لے جدوں راج کوئی عمارت بناؤ مستری ادھر جی میخ کر دیں، ادھر جو ایک دھاگا بن دیں جنہوں اسی بولی سوتر آنے وہ اٹ سیدھی کرتی جاتی بے ادھر کرو ادھر تاکہ دیوار صحیح چلے۔ امام کیا ہے کہ سوتر دے اگر حکمران ٹیڑھا ہو گیا نا ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے، جن مرضی پھر نفل پڑے ہو تو دعا منگے نا پاویں امام کعبہ پونا گھنٹہ مکے روندا کھ بھی نہیں بننا، کہ امت بے امام امام نہیں ٹھیک رہا، سوتر غلط ہو گیا۔ امام اور سربراہ کا انتخاب اور چناؤ یہ دین ہے، اور اس سے ہٹاؤ لیے سارے ٹولے لگے ہیں، میں نہیں اللہ اللہ ہو کہہ دے ہو حق کچھ نہیں، دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین واسطے غیرت ہوئے آدمی، اور جنہ موقع ملے اس لیے کوئی عملی اقدام اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اما بعد بسم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حکیم عارف صاحب جمعے تو پہلا میرے سی اور تحریروں نے بخائی تو ہونے بھی میں نے اعلان نہیں دیتی ہے۔ عمرہ کی ادائیگی سنت کے مطابق ادا کریں، اور گروپ بنا کے جانا چاہتے۔ میرا لکھا کہ محمد اسحاق کی زیر قیادت یہ قافلہ مارچ کے آخری ہفتہ یا اپریل کے پہلے ہفتہ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو حضرات اس سفر کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 25 جنوری 2012 تک اپنے پاسپورٹ جمع کروا دیں۔ بین حضرات کے پاس پہلے سے پاسپورٹ موجود ہیں، فوراً اپنے پاسپورٹ دے دیں تاکہ ٹکٹ کے حصول کے لیے بکنگ کروا دیں۔ اس گروپ میں فیملی کے جانے کا انتظام بھی ہے۔ پیکج 14 دن 21 دن 28 دن کا ہوگا۔ فی کس 85,000 روپے تجویز کیے ہیں، بقیہ کمی بیشی کی صورت میں وقت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس پیکج میں ٹکٹ جمع رہائش جمع زیارات موجود ہیں، کھانا اپنا اپنا ہوگا۔ بعد میں آنے والے حضرات سے موجودہ ریٹ کے مطابق رقم وصول کی جائے گی۔ ان نمبر پر فوری رابطہ کریں تاکہ گروپ تشکیل دیا جا سکے۔ اسپیکر رحمان صاحب بیٹھے، انہوں نے لکھا قاری عبدالمنان صاحب مسجد دے سارے امام حکیم محمد عارف سلفی صاحب یہ وہ باقاعدہ بنا کے اشتہار لا بھی دین گے۔ اس تو جڑے ساتھی چلو حکیم صاحب شوقدار کیتا مینوں پھر آخیا اللہ تعالیٰ انہوں بہت زیادہ برکت دے۔ ایسے لوگوں نے میری بہت دعاواں کہ جڑے مینوں لے جاندے اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ حق تے جس طرح کسی شاعر نے کیا من اگر بالو پرے می داشتم کہ جے میرے پر ہوندے نا می پڑی سوئے کوئے مدام تو میں اپنے نبی دے شہر ور روز اڑ کے چلا جایا کر رہا۔ تو اس تو اگر یہو جہا موقع کوئی ساتھی دینا اللہ انہوں ہزار برکت دے خوش رکھے۔ تو یہ سمجھو مارچ یا سمجھے اپریل کے اندر جاننا ہے قافلہ، ساتھی اشتہار لگا دیں گے، تیاری کر لیں جڑے جڑے جانا چاہوں۔ اب صاحب نے شاید لکھا دست برسات ہے دست بستہ عرض ہے تیرے حضور، التجا کرتے ہیں تجھ سے اے خدا، پھر عطا کر دے ہمیں عزم حسین، چار جانب ہے ہمارے کربلا۔ علامہ اقبال ہی بیچارے ہی کیا کہ قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں۔ ہوں بھی آدھے جڑا خامی یہ ہوئی ہے کہ بڑے بڑے ترے پھردے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ انہاں دریاواں دے کنارے دی ریت ہون بھی چمک رہی ہے پر منگدی ہے کہ اللہ دا بندہ آوے، مگر انہاں مسلماناں سر کٹاؤں رکھا جس تو انہاں دا کچھ نہیں بنتا، جماعتاں اٹھنیاں تحریکاں وچے سب کو رہ جاتا۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں برائے کرم کتابوں کا اعلان فرما دیں۔ گلدستہ توحید، حادثہ کربلا کا پس منظر، ازالت الریب علم الغیب کے رد میں، شہید اہل بیت حضرت زید بن علی و حسین علیہ السلام
کتاباں مرنگ وہ ویک کے لے لیا کرو، چلو انہوں نے بھی تعاون ہے۔ اور انہاں کتابوں جو پڑھن تو بعد پتا لگتا بھی ایمان تازہ کر لی جو مواد ہے گلاں باتاں نہیں، کچھ تھوڑے بہت پیسے خرچ ہو جان تو بہت سستا چلتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دعا جڑی ہے نماز تو بعد شفیق اس وانگا میں کل اتنے مسجد آیا سی، پھر شام نو مینوں نہ کوئی اثر دے قریب اطلاع مل گئی، میرے بہنوئی سی تایا داد سی اور میرے بچے بڑا چھوٹا قاسم انہوں نے ہی پالیا سی، بیٹا بنا لیا، میری بہن کا بچہ کوئی نہیں سی، وہ پھر انہوں نے اس کی شادی کی، انہوں نے کول رہندے سی، تو بس کل پھر میرے اتنے ہوندے ہی اطلاع آئی فوت ہو گئے۔ میں واپس چلا گیا پھر، اور انہوں نے غسل دے کے پھر چک لے گئے، 8 بجے پھر رات جنازہ پڑھ کے آ گیا۔ وہ بارے شریک آندا اور بھی کچھ ساتھیوں نے آخیا بھی سارے کوئی لوگ بیمار ہیں، انہوں کی حالت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا کرنی، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے بہتر کرے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ کفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔